نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق اللہ العظیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس سے قبل زکریا علیہ السلام کی دعائیں اور عیسیٰ ان کے پیارے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ کہ وہ کتنے دعاؤں سے کتنا نیک بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ اب ایک اور واقعہ کہ اس سے پہلی آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہیں بڑھاپے کے حالت میں اور زوجہ کی بانجھ ہونے کے باوجود اللہ کریم نے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب یہاں اللہ کریم کی قدرت پر دلالت کرنے والا ایک اور انتہائی حیرت انگیز واقعہ میلاد عیسیٰ علیہ السلام بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت مریم کا واقعہ سنا رہا ہے، اور کتاب میں مریم کو یاد کر جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک الگ جگہ ہو گئی، تو یہاں پہ اللہ کریم اس واقعہ کو پڑھ کر ان لوگوں کو اللہ فرماتے سنائیے تاکہ ان کا حال معلوم ہو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی اور اپنے مکان میں یا بیت المقدس کی شرقی جانب میں لوگوں سے جدا ہو کر عبادت کے لیے خلوت میں بیٹھی۔ اللہ والے تنہائی میں اللہ کی بندگی قرآن پاک پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ آج کل ہمارا کیا، ہم مسجد میں بھی آتے ہیں تو دوسرا آدمی تلاش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگائیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو مریم کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ مریم کا اس کے تفصیلی گفتگو سورہ آل عمران میں ہم نے کیا تھا کہ ان کی ولادت کا ذکر بھی وہاں ذکر ہوا، تو کیونکہ وہاں مریم رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ یہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد میں نے نظر مانی۔ تو مریم کے معنی ہیں عابدہ خادمہ۔ تو مریم رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے بیت المقدس کی خادمہ تھی اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اور حضرت مریم رضی اللہ کے فضائل میں سے ہے کہ قرآن کریم میں عورتوں میں صرف مریم رضی اللہ کا نام مبارکہ ذکر کیا گیا۔ نیز مریم رضی اللہ کی شان کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ کریم نے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا اور تمہیں سارے جہان کے عورتوں پر فضیلت دی، تمہیں منتخب کر لیا۔ مریم رضی اللہ عنہ کی ولادت اور پرورش کے واقعات ہم نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 35 میں اس کے تقریباً کافی لمبا واقعوں پہ ذکر ہوا۔ تو فاتخذت من دونہا حجابا، تو مریم نے لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر لیا، اور فارسلنا الیہا روحنا، اس کے طرف ہم نے اپنا روح یعنی جبریل بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں آیا۔ کہ جب مریم رضی اللہ تعالیٰ خلوت میں تشریف لے گئی تو آپ نے اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ کر لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا، تو جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے سامنے ایک انسان کے
لباس میں حاضر ہوا اور خوبصورت انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے انسانی شکل میں آنے کی حکمت یہ تھی کہ مریم رضی اللہ عنہ کے کلام سے مانوس ہو جائے اور ان سے خوف نہ کھائے، کیونکہ اگر جبریل علیہ السلام نے ملکوتی شکل میں تشریف لاتے تو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوفزدہ ہو جاتی اور آپ کے کلام سننے کی پھر طاقت بھی نہ رکھتی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نوری وجود بشری صورت میں نوری مخلوق آ سکتی ہے۔ حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے، نوری ہیں، اور مریم کے پاس بشری شکل میں صورت میں تشریف لائے۔ اس وقت اس بشری شکل کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کی نورانیت الگ نہیں تھی، اس وقت بھی وہ نوری مخلوق تھے۔ صحابہ کرام نے حضرت جبریل کو بشر کی شکل میں دیکھا، سیاہ زلفیں، سفید لباس، آنکھ، ناک، کان وغیرہ سب موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نور تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی خدمات میں فرشتے انسانوں کی شکل میں مہمانوں کی صورت میں آئے۔ کریم اللہ فرماتا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، تو اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب اس کے پاس آئے تو سلام کرنے لگے۔ قال سلام قوم منکرون، تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا سلام، تم اجنبی لوگ ہو۔ اور دوسری جگہ پہ بھی کہتے ہیں حل اتاک نبأ الخصم، اور کیا تمہارے پاس ان دو دعوے داروں کی خبر آئی؟ اذ تصوروا المحراب، جب وہ دیوار کود کر مسجد میں آئے، اذ دخلوا علی داؤد فزع منہم، تو وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، انہوں نے کہا لا تخف، مت ڈریے، خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ تو یہ بھی فرشتے تھے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَ بِهِمْ، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ تو ان کے آنے سے یہ ان کا دل بڑا تنگ ہوا، فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں اور نہ غمگین ہو، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے، نجات دینے والے ہیں، سوا آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں عذاب میں گرفتار ہونے۔ تو یہ تمام آیاتوں میں فرشتے انسانی صورتوں میں آئے۔ تو آگے پھر واقعہ قال انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا خوف ہے۔ قال انما انا رسول ربک، کہ بے شک میں تو آپ کا رب کا بھیجا ہی فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ یہ نسبت مجازی کیا ہے کہ کبھی کبھی کسی کی دعا سے، ڈاکٹر کے علاج سے، تو اگر کوئی اس طرح نیت وہ کلمہ کے فلاں نے دیا تو یہ شرک نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے عطا سے اور نسبت مجازی۔ تو بعض لوگ اس پر بڑے لڑتے جھگڑتے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں دے سکتا، ہم کہتے ہیں اللہ کے عطا سے دے سکتا ہے۔ یہ تو قرآن ہے نا، ابھی سورت نمبر کیا ہے 19 ہے، آیت نمبر بھی 19 ہے، اتفاق سے دیکھیں کہ میں تمہیں لأہب لک، تاکہ عطا کروں تمہیں غلامن لڑکا، بیٹا عطا کروں۔ تو مریم نے خلوت میں اپنے پاس ایک بیریش نوجوان کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی، فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں کچھ خوف خدا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کلام سے آپ کی انتہائی پاک دامنی اور تقویٰ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے چیخ کر کسی کو آواز نہ دی بلکہ اللہ کریم سے پناہ مانگی تاکہ ان واقعہ کی خبر نہ پھیلے۔ عزتدار لوگ دیکھیں، بعض لوگ عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ خواہ کسی پر توبند لگا کے، کیونکہ ان کی اپنی عزت نہیں ہوتی۔ عزتدار لوگ بڑے کوشش کرتے ہیں۔ تو قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب
مریم رضی اللہ عنہ خوفزدہ ہوئی تو اس وقت جبریل نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، تمہارے رب کے طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا پاکیزہ بیٹا عطا کروں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ تو ان سے 3 باتیں معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اللہ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منسوب کر سکتے ہیں، جیسے کہ کسی کو بیٹا دینا، در حقیقت یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ ہم سورہ شورا میں پڑھ چکے ہیں، نیٹ پہ موجود ہے کہ وہاں پہ 49 یا 50 نمبر آیت میں کہ میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹی عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹی اور بیٹے دونوں عطا کروں، اور جس کو چاہوں یجعل من یشاء کو بے اولاد رکھ دوں۔ تو وہاں پہ اللہ فرماتا میں دیتا ہوں، لیکن بیچ میں یہ نہیں کہ اگر وسیلہ یا بیچ میں سبب تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ حقیقت میں ہر کوئی جانتا ہے کہ اولاد اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے مقبول بندوں کے طرف یہ نسبت کی جاتی ہے، اور یہ نہ شرک ہے اور نہ خلاف شرع ہے کہ اس نے یہاں پہ جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تمہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعات ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابی کے کہتے سل یا ربی، سوال کر کیا مانگ رہے ہیں؟ بولے آپ کے ساتھ جنت میں رفاقت، ہم نشینی۔ تو بولے اور کچھ مانگ۔ تو دیکھیں حضور نے کتنی باتوں پہ احادیث مبارکہ میں ہیں کہ تم مجھے اتنی یہ ذمہ داریاں تمہیں دے دو، جنت کی ذمہ داری میں دے دوں۔ تو یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ کے والوں کے پاس اللہ کے بڑے عطا کردہ اختیارات ہوتے ہیں، عام انسانوں کی طرف وہ نہیں ہوتے۔ جیسے عام طور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نفع نقصان کے، نہیں بھائی، کیوں نہیں؟ ان کی مخالفت میں جہنم ہے، اللہ والوں کی مخالفت میں، اور ان کی محبت اور ہم نشینی اور ان کی پیروکاری میں جنت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت جنت میں جائے گی، مگر جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے گا۔ تو کہا گیا کس نے انکار کیا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنتی ہے، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنمی ہے۔ جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ محمد فرق بین الناس۔ تو قالت ان یکون لی غلام، کہنے لگی میرا بیٹا بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا، نہ میں بدکار ہوں نہ شوہر والی ہوں۔ حضرت جبریل نے جب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کی خوشخبری دی تو اب حیران ہو گئی اور کہنے لگی کسی عورت کے ہاں اولاد ہونے جو ظاہری سبب ہے وہ مجھ میں نہیں پایا جا رہا، کیونکہ نہ تو میرا کسی سے نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، تو پھر میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ یاد رہے کہ مریم رضی اللہ عنہ کی یہ حیرانی اس وجہ سے نہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کام بعید سمجھتی تھی، بلکہ آپ اس لیے حیران ہوئی تھی کہ باپ کے بغیر اولاد کا ہونا خلاف عادت تھا، اور یہ عادت کے برخلاف کام ہونے پر حیرت زدہ ہو جانا ایک فطری امر ہے۔ قال کذالک، کہا یوں ہی تیرا رب کرتا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، جبریل کہتا ہے کہ تیرا رب فرماتے یہ میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْلُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں کہ اللہ وہ ہے کہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دے، آدم علیہ السلام، چاہے تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر دے، بی بی حوا، چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دے، تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے کہ اللہ کی قدرت پر عقیدہ اللہ کل شیء قدیر پر پختہ ہو۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہمارے طرف سے رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ٹھہر چکا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت جبریل نے جواب دیا اے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ وہ آپ کو کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی لڑکا عطا فرمائے، اور مریم رضی اللہ عنہ کے رب نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو بغیر باپ کے بیٹا دینا میرے اوپر آسان ہے، کیونکہ میں اسباب اور واسطوں کا محتاج نہیں ہوں، اور آپ کو اس طرح بیٹا دینے میں ایک حکمت ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی و اپنی قدرت کی برہان بنا دیں،
اور ان لوگوں کے لیے اپنے طرف سے ایک رحمت بنا دیں جو اس کے دین کی پیروی کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ اور یہ ایسا کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے علم میں فیصلہ ہو چکا ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، جو کہ اب نہ رد ہو سکتا ہے اور نہ بدل سکتا ہے۔ جب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا اور ان کے پریشانی جاتی رہی تو جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا، شف، ٹھیک ہے، اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے جو ہے اب وہ بچہ پیٹ میں آ گیا اور اس سے دنیا میں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو بی مریم اس سے بچے والی ہو گئی اور اس سے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی کہ اب بچے کے دنیا میں آنے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ کل یہاں سے یہ واقعہ پھر آگے ان سے کتنے مشکلاتوں کا سامنا ہے اور کس قدر وہ غمگین اور پریشان ہے کہ لیکن ایمان پختہ ہے، اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہے، حیران ہے کہ یہ کیا ہوگا، کیونکہ دنیا میں فسادی لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے عیبوں کے تلاش میں رات دن لگے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ اللہ والی تھی، وہ ماں کے گود میں ہے، بات بھی کر رہے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں بنی اسرائیل کے طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا، پھر بھی آج تک یہودی اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ کریم نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے، امہات المومنین خصوصاً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، آج تک وہ اس تہمت میں، کیونکہ جہنم کو اللہ بھرے گا تو ان کا مین کردار اللہ والوں کی دشمنی ہے، تو اللہ والوں کی محبت یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، نجات کا وسیلہ ہے، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ان کی مخالفت آپ کچھ بھی کریں لیکن آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس پر اتنے دلائل امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاکی اللہ کے نے سورہ نور میں کتنے آیت مقدسہ میں بیان کی، اور ادھر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں وہاں بھی امہات المومنین کے خلاف بکواس کرتے ہیں، بظاہر تو کہتے ہیں ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، لیکن جب حقیقت آتی ہے تو پھر ان کی نیتیں خراب ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا، وہ کتنی نیک خاتون ہے، اور پھر بھی کہ بھائی ایسے نہیں کرو، یہ واقعات بار بار بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان پیاروں سے محبت کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور پیارے نبی کی پیاری شریعت کے مطابق ہمیں نصیب ہو۔ یا رب میرے ان بھائیوں کو یا اللہ دارین کی خوشیاں نصیب فرما، جو سامعین ہیں یا اللہ کریم اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا، دولت ایمان سے تو نے نوازا، یا اللہ اسی پر ہماری زندگی ہو، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، قیامت کے دن تیرے نیک بندوں کے ساتھ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے زمرے میں ہم گناہگار بھی محشور ہوں۔ یا رب وصلی اللہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتہ۔